السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں اسلام جو کہ سلامتی اور امن کا راستہ ہے، جو اخوت اور بھائی چارے کا راستہ ہے، اس دین کا درس دیا اور انسانوں کو انسانیت کا درس دیا۔ گزشتہ دنوں میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ میرے فرینڈز میں اکثریت جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹس کی ہی ہے، تو وہ لگے ہوئے تھے بے شمار لوگ کہ یزید پہ لعنت کا چیلنج، تو کون کون ہے جو یزید پہ لعنت کرتا ہے، اور دوسرے طرف سے لگے ہوئے تھے گستاخ صحابہ پر لعنت، کون کون ہے جو اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر لعنت کرتا ہے۔ تو جہاں تک وہ یزید کے لعنت والی پوسٹ تھی وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کو تو میں نے کر دیا جی اوکے ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آیا گستاخ صحابہ پر تو اس میں تھوڑا سا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ گستاخ صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جو صحابہ نے صحابہ کے ساتھ جنگیں کی ہیں پھر ان میں سے ہم کس کو صحیح صحابی کہیں گے اور کس کو گستاخ کہیں گے۔ تو صحابی کے ہاتھوں صحابی قتل بھی ہوئے ہیں، تو وہاں گستاخ کون ہے اور جو اصل صحابی ہے وہ کون ہے؟ تو پھر یہ اصل میں یہ میں علماء کرام سے اپنے جو اہل سنت ہیں ان سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا پڑتا ہے، ہم تو خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نہ عالم ہیں نہ فاضل ہیں نہ مفتی ہیں، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اور مشائخ اعظام علماء کرام اس بارے میں؟ بارے یہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں گستاخ صحابہ پر لعنت، تو پھر یہ ہم اس کی ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں کہ کون کون جو ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے؟ اچھا دوسری بات وہ اس لیے بھی اسٹوڈنٹس گرم تھے کہ کچھ وہ جو نعرے لگے تھے کہ امیر یزید زندہ باد، تو اس لیے تو یہ بھی اپنا ایک سوال بنتا ہے کہ جی ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام بھی زندہ باد، یزید بھی زندہ باد، تو پھر کل کو آپ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ باد اور فرعون بھی زندہ باد، ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ باد اور نمرود بھی زندہ باد، اور پھر آدم علیہ السلام بھی زندہ باد اور شیطان بھی زندہ باد۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف ناحق ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، اور دونوں کو ہم برابر کیسے کر دیں؟ اچھا دوسرا ایک سوال وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم یزید کی وکالت نہ کریں تو حضرت معاویہ کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ صحابی نے اپنے بچے کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اور مثال دے رہے تھے کہ آپ فرض کریں آپ کی مسجد کا مولوی ہے اور اس کا بچہ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، تو کیا آپ کہیں گے سب کے سامنے؟ آپ نہیں کہیں گے، اس پر پردہ ڈالیں گے۔ اچھا بھائی جی مولوی کا بچہ یا صحابی کا بچہ ٹھیک ہے، تو نبی کا بچہ پھر ان سب سے اہم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا بیچارہ ڈوب کے مر گیا تھا، اس کا نام پتہ تاریخ سے ڈھونڈ کر دو، ہم اس کے لیے بھی زندہ باد کا نعرہ لگائیں یار، اس کا بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اگر صحابی کے بیٹے کا اتنا سٹیٹس ہے کہ اس کو زندہ باد کہنا چاہیے، وہ جیسا بھی تھا جی صحابی کا بیٹا تھا، تو پھر نوح علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے، اور روایات کے مطابق 1400 یا 1500 سال ان کی ٹوٹل عمر ہے۔ تو ان کا بیٹا وہ دیکھیں نوح علیہ السلام اس کو کہہ بھی رہے ہیں، کتنا پیار بھی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں آجا بیٹا کشتی میں بیٹھ جاؤ، کہتا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب دیکھیں اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہے، نہ زانی نہ شرابی، کوئی گناہ نہیں، بس اتنا ہی بتایا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں ابا جی آپ کے ساتھ نہیں۔ تو پھر جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا ہے، تو یار ان کو بھی پھر زندہ باد کہنا چاہیے۔ وہ دیکھیں ایک نبی کے بھائی ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، تو یہ ہمارے علماء کرام کیسے یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی سمجھائیں نا، ذرا جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں مائنڈ سیٹسفیکشن، یار ہمیں بھی تو ہو ایسی بات کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، آگے اس کو ڈیلیور کرتے ہوئے۔ ایک چیز طے تو کریں نا، اہل سنت والجماعت اور واجماعت جو ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں ہمیں کیا پالیسی بیان ہے جو ہمارے علماء کرام ہمیں دیں، اور ہم جیسے آگے ٹوٹے بھجے جو استاد ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی منہ دکھانے کے لائق ہوں کہ بیٹا یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا کوئی اصل حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا، کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر مظلوم جو ہیں ہمارے سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام،
ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے آل نبی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر جو ہم گستاخوں پہ جو لعنت ہے وہ کیسے کریں؟ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر لعنت کیا ہے بلا شبہ ہم ان پر بھی لعنت کر سکتے ہیں. خلفائے راشدین نے جن پر لعنت کی ہے بلا شبہ ہم ان پر بھی لعنت کر سکتے ہیں. اور پھر آگے آ جائیں پھر جو آل نبی ہیں تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے اور آل نبی کے دل سے اور ان کی دعاؤں میں جن پر لعنت نکلی ہے تو کیا ان پر ہم لعنت نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح سے اگر ہم جو ہیں اہل سنت یہ بات طے کر لیں مل بیٹھ کے، پہلے ہم اپنا ایک عقیدہ ایک ایجنڈا طے کر لیں کہ اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تو پھر تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں. یہ یقین جانیے ہمارے محترم علماء کرام صاحب، یہ میڈیا کا دور ہے اور میں اور آپ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے جہاں تک جو ہے نا لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، جو ان کے ریسرچ سکالر ہیں اہل تشیع کے، وہ کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور کتنی کتنی باریک باتیں جو صدیوں سے آپ نے کتابوں میں ٹھپ کر کے رکھی ہوئی ہیں نا، وہ ساری انہوں نے کھول کے آگے بیان کر دی ہیں، اور میرے اور آپ کے بچے وہ دیکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں کو قتل کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا. تو اب وہ دور نہیں ہے کہ خاموشی کر لیں، یہ کر لیں. ایک دفعہ ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ اتھینٹک باتیں کون کون سی ہیں ہماری ہسٹری میں، ہماری احادیث میں، ہماری فقہ میں، اور ان کو لے کر ہی ہم آگے بڑھیں گے. پیوریفائی کر لیں ہم اپنے دین کو، دین سے کے آگے بڑھ کر اگر ہم فقہ حنفی کو پیوریفائی کر لیں کہ یہ حنفیت ہے، اس کے بعد جو کوئی بھی کہتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے اعلان برات کر لیں. کیونکہ اکثریت بلکہ اجماع اس بات پر ہے کہ سب نے یزید پر لعنت کرنے کا جواز جو ہے وہ سب کے پاس ہے، اہل سنت والجماعت کے واجماعت کے اکثریت علماء کرام کے پاس. کوئی ہوگا کوئی اکا دکا جو کہتا ہو کہ نہیں یار اس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کچھ کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کر لو، چپ کر جو، چلو جو بھی تھا اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے حساب لینا ہے، لیکن جب سوال کوئی پوچھے تو پھر جواب کیا دینا ہے اس کو؟ وہ بھی تو کوئی میٹیریل ہمارے پاس ہو نا کہ ہاں یہ بات ہے جی، ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ قسطنطنیہ میں بڑھ گیا تھا، فتح کر لیا، وہ پھر انجینئر محمد علی مرزا جیسے ٹکر جاتے ہیں نا، وہ پھر ایک ایک لفظ آپ کا کلیئر کر کے بتا دیتے ہیں کہ کہاں قسطنطنیہ تھا اور کہاں وہ شاہ روم تھا، جو علاقہ وہ کسی اور نے فتح کیا تھا وہ بھی آپ یزید کے کھاتے میں ڈالتے رہے ہیں، اور پھر وہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے والوں پر لعنت، اور اس طرح کی باتیں کہ جو دل سننا گوارا نہیں کرتا. پھر ایسی باتیں ہمیں سننا پڑتی ہیں. اذان ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اہل سنت کو آپس میں اور اہل تشیع کے ساتھ بھی پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اذان کے بعد ہم بات کرتے ہیں. اچھا تو اسی سلسلے میں نا وہ دیکھا ویڈیو کلپ ایک کہ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں مجز اللہ العالیہ، کہ ان کے بارے میں اب دیکھیں اصل پیچھے ہم نہیں دیکھتے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا اور کس انداز سے کیا. سوال یہ کیا کہ کیا تاریخ میں یزید کے بارے میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس نے قتل حسین کا حکم دیا ہو؟ تو ظاہر ہے تاریخ میں یہ حکم تو کہیں بھی ریٹن آپ کو کسی بک میں اہل تشیع، اہل سنت، چاروں ائمہ اور صحاح ستہ اور شیعوں کے نہج البلاغہ، کسی میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ یزید نے ریٹن یا زبانی یا کوئی سن رہا ہو کہ اس نے حکم دیا ہو قتل حسین. تو اس کا آنسر یہی تھا جو مفتی صاحب نے دے دیا کہ مجھے تو تاریخ میں کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یزید نے ایسا کہا ہو. اب اس کو کہتے ہیں انگلش میں کہ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ، کہ اپنے الفاظ جو ہے تم نے میرے منہ میں ڈال دی. اب سوال کرنے والے نے اپنے الفاظ جو تھے جو وہ کہلوانا چاہتا تھا وہ ہمارے بولے بالے مفتی صاحب کے منہ سے نکلوا دیا. اب مفتی صاحب بزرگ آدمی ہیں، ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں. اب لوگوں نے وہ لتاڑنا شروع کر دیا ان کو، اور پھر انہوں نے پھر جو تھی وہ وضاحت بھی اس کی پیش کی. اور یہ دیکھیں سوال کرنے والا کیسا شاطر بندہ، میں کہتا ہوں کہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے پہلے کہ یہ سوال کر کے تم نے یہ کیا یونائٹڈ نیشن میں یہ پیش کرنا ہے سوال، یا تم چیف آف جسٹس ہو، تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یزید نے خود کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اصل میں اس کو کہتے ہیں آپ بندوق یا کسی کے کندھے پر رکھ کے چلانے والی بات
کہ مفتی صاحب کا کندھا استعمال کر لیا، فیس ان کا استعمال کر لیا، اور الفاظ وہ جو کہنا چاہتا تھا، وہ جو انتشار ملک میں پھیلانا چاہتا تھا، وہ اس میں کامیاب ہو گیا سوال کرنے والا۔ اور ہم اور آپ جیسے وہ توبہ توبہ جی پھٹے مارو جی، مفتی صاحب نے بھی یہ کہتا وہ کہتا۔ بھئی وہ جو بات ہے تاریخ میں جو ہے، مفتی صاحب نے تو وہ کہنی تھی نا کہ تاریخ میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے کہ یزید نے کہا ہو، تو بلا شبہ نہیں ملتے، لیکن ہوا تو اسی کے دور میں، رسپانسبلٹی تو اسی کی تھی، گناہ ثواب سارا اسی کے کھاتے میں جانا ہے۔ یہ سوال کرنے والے نے نہیں پوچھا، اس نے بس اتنا ہی پوچھا کہ کیا یہ ملتا ہے کہ یزید نے کہا ہو، تو یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے سوال، اب ہماری یار مصیبت یہ ہے کہ ہم نا تھوڑا سا ڈیپلی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے نہیں سوچتے، اور میں کہوں میں نے بھی نہیں سوچا اس دن، وہ تو بعد میں جب مفتی صاحب کی وضاحت آئی تو کوئی یا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کرنا اگر میرے دل سے یا میری زبان سے مفتی صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نکل گئی ہو۔ تو ایک بندہ دل سے جو ہے یزید کو مجرم بھی سمجھ رہا ہے، قاتل بھی سمجھ رہا ہے، فاجر فاسق کافر ہر چیز سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے منہ سے ایسے الفاظ جو ہیں نکلوا لیے گئے، اور پھر اس کو بیچارے کو پورے ملک میں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے لیے اور یہ ایسے مذاق لوگوں نے کرنے شروع کر دی کہ جس کو چاند نہیں نظر آتا اس کو یزید کے ظلم کہاں نظر آنے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بات کچھ ہوتی ہے، بنا کچھ دیا جاتا ہے، مرچ مسالے لگا کر، ٹارگٹ جو ہے وہ سنائپر والا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اور درمیان میں ہم اور آپ جیسے جا رہے ہوتے ہیں، مارنا اس نے پتہ نہیں کس کو ہے، مار کس کو دیتا ہے۔ اور یہ دور فتن جو ہے، افراتفری کا دور ہے، کیا کیا اس میں ہو رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے علماء اور مشائخ سے اور اپنے مفتیان کرام سے کہ ہم اس بات پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اہل سنت ہونے کا اصل جو مطلب اور مقصد کیا ہے، حنفی ہونے کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ تو کم از کم ہم حنفیت پر مضبوط ہو جائیں، اور جو تشریح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی، قرآن اور سنت کی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔